سنیت تمہیں کیا ہو گیا کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کی نعت اور تقریر پسند ہے تو آشف اسلامک پوسٹ کو سبسکرائب کریں۔ کر کے گھومتے پھرتے ہو، مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اور دعا بھی کی تو ادھر ادھر دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ ارے اس بے توجہی سے مانگنے والوں کو تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ بچہ جب تک کہ کھیلتا رہے گا ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ آپ کو آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں، اللہ دیتا نہیں۔ میں نے کہا کفر نہ بکا کر، جب اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے تجھے کہہ دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو ماں دودھ کب پلاتی ہے بچے کو؟ ابھی کھیل رہا ہے تو کہتی ہے ابھی برتن دھو لوں، ابھی کھیل رہا ہے تو کہتی ہے ابھی جھاڑو دے دوں، ابھی کھیل رہا ہوں تو شوہر کا کھانا پکا دوں، ابھی کھیل رہا ہے تو ساس کے پیر دبا دوں۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہے، ماں بولو توجہ دیتی ہے، کھیلتے بچے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی، لیکن جب بچہ اتنا گڑ گڑا کے روتا ہے کہ پورا گھر آنسوؤں کی آواز سے گونج جاتا ہے، تو ماں چولہے پر جلتی ہوئی روٹی چھوڑ کر کے بھاگ کر آتی ہے، او میرا لال، او میرا چاند، او میرا لگتے جگر، بتاؤ ماں کب چولہا چھوڑ کر کے آئی؟ اس وقت جب بچے نے رونا شروع کیا، جب بچے نے گڑ گڑانا شروع کیا۔ نادان تو ادھر ادھر دیکھ کے خدا سے مانگتا ہے اور کہتا اللہ دیتا نہیں، جبکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم۔ تو مانگ تو ویسے، ماں بچے کو روتا دیکھنے کے بعد سینے سے لگاتی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں جب تم گڑ گڑاؤ گے تو خدا کی رحمت بھی سینے سے لگائے گی۔ مغفرت مانگنا ہے، شب برات میں اعلان ہوتا ہے، او گنہگارو آؤ مغفرت مانگ لو، او مجرمو آؤ اگر بخشش آپ کو بھی مانگ لو۔ اس طرح کی نعت اور جو تقریر پسند ہے مانگو تو گے آشف دوں گا۔ اسلامک پوسٹ کو اولاد سبسکرائب مانگنے کریں۔ والا اولاد مانگ لو، بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگ لو، رشتے مانگنے والوں رشتے مانگ لو، دولت مانگنے والے دولت مانگ لو، اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل نہیں۔ امام حسین آنسو بہا کر مغفرت مانگے، مولا علی آنسو بہا کے مغفرت مانگے، اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوج جائیں، پیر پہ ورم آ جائے، اور میری قوم شراب پینے کے باوجود، جوا کھیلنے کے باوجود، داڑیاں منڈانے کے باوجود، نمازوں کو ترک کرنے کے باوجود شب برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے، شب برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے۔ بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے ہو اللہ کے یہاں۔ اے گنواڑا کے مسلمانوں، اللہ کے ولی کی اس عرس کی تقریب میں کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ایک بار میرے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو دیکھ۔ میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے، جو مردے میں جان پیدا کر، ایک بار مانگ کے تو دیکھ۔ تو کینسر کا مریض ہے، گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں۔ تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں۔ تجھے اولاد نہیں ہے، گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں۔ واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑاؤ گے تو اللہ اکبر، شب برات میں تو وہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، لیکن دیتا کس کو ہے؟ اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے، شرابی کو نہیں دیتا، کیوں؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہے۔ جس نے شراب کا ایک اگر گھونٹ آپ کو بھی پیا، اس طرح کی نعت توبہ اور نہیں تقریر کی، پسند ہے تو گویا آشف نے- اسلامک گویا پوسٹ کو اس نے سبسکرائب اپنی کریں۔ ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپھی کے ساتھ زنا کیا۔ شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے، ماں باپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر، دلوں میں کینہ رکھنے والے، جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو، دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دل صاف کر کے ایک بار میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو، اللہ دے گا۔ یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا تم مانگ کر تو دیکھ۔ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں، میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بدترین انسان امین القادری ہے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو یقین سے۔
لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار ہیں. میں نے کہا دعا کے لیے گنہگار اور نیکوکار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کے لیے اللہ پہ یقین ہونا شرط ہے. اگر گنہگار بھی مانگتا ہے نا تو میرا اللہ دیتا ہے. اب وقت ختم ہو گیا, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا, رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, بتاتا, حقیقتاً بتاتا. مانگ کے دیکھ, میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانگتا ہے تو میرا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے. میں بڑی بات کر رہا ہوں, ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے کر لے. میرا اللہ کافروں کو بھی, جو کافروں کو دیتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا. تو اپنا تعلق اس سے جوڑ کر کے دیکھ. دور بیٹھا ہے, کیوں دور بیٹھا ہے؟ گڑ گڑا, رو, اسے منا, اسے راضی کر. اور میری قوم کے جوانوں سن لو, یہ بھی آپ سے کہہ دوں, سب کو منانا مشکل ہے. یہ علماء بیٹھے, عوام بیٹھی ہوئی ہے, اگر کوئی ناراض ہو جائے نا اس کو منانا مشکل ہے. کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا آسان ہے وہ میرا اللہ ہے. بہت جلدی مان جاتا ہے کیونکہ پیار بہت کرتا ہے, اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی اس کو پکارتا ہے نا, وہ پکارتا ہے تو گنہگار پکارتا ہے تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے جوانوں, علماء کی دعا لو, سیدوں کی دعا لو, ولیوں کی دعا لو, لیکن تم بھی گڑ گڑانے کی عادت ڈالو. تم بھی گڑ گڑاؤ. تم اپنے لیے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لیے نہیں مانگ سکتا. میرے اللہ پہ یقین کر. بہت دور چلے گئے, راتوں کو زنا کے مناظر تو گئی تو وہ ناراض نہیں ہوگا. وہ غیرت والا ہے میرے بھائی. وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے, وہ غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے. تم شراب پیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن غیرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے. وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیز, اور جس سے پیار کرتا ہے اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے, اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈھیل دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گناہ کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض ہے, بہت سخت پکڑ کرے گا اس کی. اور چھوٹی چیز پہ کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے, اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی سدھر جائے. جلدی سے ہنڈر پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ, اس کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو, خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو, خوب معافی مانگو. وہ معاف کرے گا, معاف کرے گا. اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. کیسے گڑ گڑاؤ؟ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے, اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ. اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا, ضرور دے گا, ضرور دے گا. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے, اس نے بھکاریوں کو تاجدار بنایا ہے, اس نے ادنا کو اعلیٰ بنایا ہے, اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے, اس نے ذرے کو صحرا بنایا ہے. آؤ اس کی چوکھٹ پر, اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو, یقین سے مانگو. شب برات تو مانگنے کی رات ہے, بہت جلدی مان جاتا ہے, لیکن طریقہ کیا ہے؟ ریاکاری نہیں کرنا, دکھاوا نہیں کرنا. یہ منافقت, اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اکیلے میں تنہائی میں رو, گڑ گڑا, اپنے گناہوں سے معافی مانگ, 2 آنسوؤں کی سوگات پیش کر. ایک بات آخری میں کہی دیتا ہوں کہ وہ کس کس کو نوازتا ہے, کیسے نوازتا ہے, کیسے عطا کرتا ہے, کیسے عطا کرتا ہے, کیسے دیتا ہے. ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں, آپ نے ولی کا عنوان دیا, چلو بات پوری کر دوں. اگر سننا چاہتے ہیں بات کروں پوری, ایک بات کر دیتا ہوں پوری تاکہ میری قوم کے جوانوں کو حوصلہ ملے. ہمیں اللہ, اور یہ بھی یاد رکھنا, شب برات میں تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, لیکن شب برات نہیں ہوتی تو ہر رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا. اسی لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے رات کے آخری حصے میں مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ کسی عبادت سے مجھے نصیب نہیں ہوا. اگر آدمی جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے تو رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا. رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے. کتنا بھی آدمی پاپی ہو, کتنا بھی پاپی ہو, وہ نوازتا ہے, بہت جلدی نوازتا ہے. بس کوئی آئے, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ایک ولایت کی دنیا میں بہت بڑا ایک ولی ہے, اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار. سنا ہے مالک بن دینار کا؟ بہت بڑے ولی ہیں, اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے, اتنے بڑے ولی ہیں اوروں کو تربیت کر کے ولی بنائے. مالک بن دینار آپ جانتے, وہ خود کہتے ہیں, انہوں نے خود بیان, کئی واقعات ان کی زندگی کے, یہ انہوں نے خود بیان کیا. کہتے ہیں میں پولیس میں تھا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا, بادشاہ کا پولیس تھا. شراب کا
बहुत आदी था, बहुत शराब पीता था। मालिक बिन दिनार कहते, अगर उन्होंने ये दास्तान बयान ना की होती तो मैं कभी नहीं कहता। हाँ, ये भी कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम वली कैसे बन सकते हैं। मैंने कहा मेरे अजीज, मेरा अल्लाह है, जिसे चाहे दोस्त बना ले। हाँ, ये किसी खानदान की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे भाई, कि अब्बा वली थे तो बेटा भी होगा फिर पोता भी होगा, ऐसा नहीं है। वो जिस पे करम की नजर पड़ जाए वली हो जाता है, और तौबा करने वालों को तो वली बना ही लिया जाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बनाते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं शराब बहुत पीता, बहुत आदी था शराब का, और गाने भी सुनने का बड़ा आदी था, बहुत आदत थी गाने से। तो एक कनीज ही घर में ला के रखी थी गाने वाली, और शराब भी बहुत पीता, और दोनों गुनाह बहुत बड़े। मेरे आका फरमाते हैं गाने सुनने वाले और शराब पीने वाले जब कब्र में रखे जाते हैं तो उनके चेहरों को या तो सूअर की तरह कर दिया जाता है या तो बंदर की तरह, और उनकी कब्र में उनका चेहरा भी काबे की तरफ नहीं रहता। छोड़िए, छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए, तौबा कीजिए, वली की चौखट है, अल्लाह कबूल करेगा। बहरहाल जो मालिक बिन दिनार कहते हैं शराब पीता था, मेरी एक बच्ची पैदा हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। मैं उसको गोद में लेके शराब पीता था। वो बच्ची पता नहीं 2 साल की भी नहीं हुई थी, वो मेरा शराब गिरा देती थी, खुदा जाने उसमें क्या चीज़ थी। और 2 साल की होने तक वो मर गई, इसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया तो मैं बड़ा गमगीन रहता था, और शराब और ज़्यादा कर दी थी बच्ची के इंतकाल के बाद। याद रखना, गमों का इलाज नशे में नहीं है, शराब में नहीं है। गमों का इलाज अल्लाह से दिल लगाने में है, उसके रसूल के जिक्र में, उसके जिक्र में है। गुनाह में सुकून नहीं है, गुनाह बेचैनी करते, सुकून नेकियों में, नेकियों में सुकून है। नेक काम करो, सुकून मिलेगा। अल्लाह ने नवाजा है अय्याशी मत करो, अल्लाह ने नवाजा जिना के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा शराब के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखना, जो देने जानता है वो छीनना भी जानता है, वो छीन लेगा कहीं के नहीं रहोगे, इताब करेगा कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। याद रखना, बड़े बड़े बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे देखे, आज अल्लाह थोड़ा सा नवाजे तो लोग जिना के अड्डों पे जाते, ये हाल है लोग। याद रखना, अल्लाह के बंदो उसकी गैरत को चैलेंज मत करो। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं बेटी को गोद में लेकर शराब पीता था, मर गई, इंतकाल हो गया, और ज्यादा पीने लगा। एक दिन शब बारात आई, इस वाक़े का इंतखाब भी मैंने इसलिए किया कि इसका ताल्लुक शब बारात से। एक दिन शब बारात आई, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा। देखो अल्लाह कैसे रास्ते देता है ना उसके। ये मत सोचना है मैं बहुत मुजरिम हूँ, अरे कुछ भी है, तू है तो महबूब का गुलाम, आ, दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये कोई डॉक्टर टीचर के घर का मामला नहीं है, मेरे अल्लाह की चौखट का। उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोल रखे, जो आए अंदर आए। हाँ, बस आए तो सही, तौबा करे, पलटे। बल्कि खुद कहता है मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रक्स करूं। यकीन जाने, मेरा दिल चाहता है कि मैं वज्द करूं, रक्स करूं। कौन सी हदीस? अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत तो कोई लेना। जिसका खुदा, अरे हमारा खुदा गूंगा बहरा नहीं है, मिट्टी पत्थर का नहीं है, दरिया समंदर हमारा खुदा नहीं, वो खुदा है जो हमारी शय रक्स से ज्यादा हमारे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इतना करीब है, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता। और कहता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, हदीस के अल्फाज यही है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं, जैसा कि उसकी शान है। लेकिन उलमाए मुहतातीन उसका तर्जुमा ये बताते हैं कि कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। हाय हाय, ये मेरे अल्लाह का अंदाज। और वो हदीस कुदसी एक और भी है, फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ तौबा करके पलट आता है तो जंगल में मरने वाले को नई जिंदगी मिलने पर जो खुशी होती है उससे ज्यादा मैं खुश होता हूं। आओ ना, आज तौबा कर लो, आओ मेरे अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दें, मांगे उससे। और एक बात आपको कहूं, अपनी औकात देखकर कभी मत मांगना, उसकी शान देखकर मांगो। छोटी चीज तो मांगो ही मत, छोटी चीज तो मांगो ही मत। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह लोग क्या कहते हैं, एक बादशाह के दरवाजे पे फकीर आया, कहा मुझे एक सिक्का दे। बादशाह ने हंस के कहा मेरी शान के लायक तो मांग। एक सिक्का मांगता है, तो फिर उसने कहा अच्छा अपनी सल्तनत दे दे, तो कहा अपनी औकात देख के मांग, है ना।
لیکن یہاں تو کیا ہے, محبوب کا وسیلہ دے کے مانگو, کیا مانگتے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ دولت دے, دولت دے, بچے دے, کاروبار دے. ارے نادان, وہ تو کافروں کو بھی دیا. وہ مانگ جو اولیاء نے مانگا, وہ مانگ جو اللہ والوں نے مانگا. تو مالک بن دینار کہتے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑی, میں نے شراب پی, شب برات میں بھی شراب پی, اور شراب کے نشے میں دودھ پڑ گیا. میں نے خواب دیکھا, میں مر گیا, سور پھونکا گیا, قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانک اژدہا, خوفناک اژدہا, اس کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا, وہ مجھے دوڑانے لگا. جیسے یہ بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑھا, بہت خوبصورت بوڑھا آیا. میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے. تو کہا میں بہت کمزور ہوں, اس سے تجھے نہیں بچا سکتا, آگے جاؤ سکتا تیرے لیے کوئی راستہ مل جائے. میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی, جہنم کے پہاڑ دیکھے. جہنم میں آگ کے پہاڑ ہے, آگ کے پہاڑ, اس پہ چڑھایا جائے گا, اتارا جائے گا, چڑھایا جائے گا, اتارا جائے گا. جہنم کے پہاڑ, آگ کے پہاڑ, اور سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور شرابیوں کے لیے تو میں دنگ ہوں. جب جہنم کیسی ہے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا, تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے نا, زنا, تو ان کے زنا کے عضو سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے گا, وہی پیپ شرابیوں کو پلایا جائے. نہیں برداشت کر سکتا. یہ بات کسی مولوی کی کہی ہوئی نہیں, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. میرے بھائی, میرے جوان, اپنے حال پہ رحم کر. اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا, ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف, آدھا حصہ زانیوں کو. 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جا رہے. یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جا رہی, یہ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے, یہ زنا کی طرف نہیں. اپنی تباہی کا سامان مت کرو, بربادی کا سامان مت کرو. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے, زمین کہتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں. ایسا مت کرو. بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو. وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا. عورتوں کے سکھتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو, یہ احتیاط ہے اسلام میں. حال پہ رحم کرو, پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو, عیاشی مت کرو, آوارگی مت کرو. آپ کو حاجت ہے جلدی شادی کرو, اسلام نے شادی کا حکم دیا. لیٹ کیوں کرتے ہو, دیر کیوں کرتے ہو؟ زنا مت کرو, نکاح کرو, نکاح کو فروغ دو, زنا کو فروغ مت دو, تباہی ہوگی. وہ کہتے ہیں مالک بن دینار, پیچھے سے سانپ حملہ کر, آگے وہ بوڑھا نیک پرہیزگار مجھے دکھا, نورانی چہرے والا. میں کہا بچا لے, نہیں بچایا. اس نے کہا میں کمزور ہوں, نہیں بچا سکتا. میں نے پہاڑ دیکھے, آگ دیکھی, میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی, تو وہ جہنمی نہیں ہے, نکل یہاں سے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں مگر وہ جہنمی ہوتے نہیں, اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے. اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو پوری رات شب برات میں عبادت کرتا ہوں, میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں, عمرہ پہ جاتا ہوں, میں تو صدقہ کرتا ہوں, مسجد بنائی, مدرسے بنائے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. نہیں نہیں نہیں, میرے آقا کی حدیث سن لو. آقا فرماتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں, جہنم میں جانے والے, لیکن ان کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے. اور زندگی کا آخری دن آتا ہے, وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور سدھر کر چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں, حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں, لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے, وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا, نمازی ہونے پہ کبھی گھمنڈ مت کرنا. اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نسب پہ بھی گھمنڈ مت کرنا. تمہارا بھائی ہوں, خادم ہوں, برا مت ماننا, کبھی گھمنڈ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کا نسب پوری امت کو معلوم ہے, وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی, چکی چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے کھانا. اگر آپ کو بھی اس طرح کی نعت اور تقریر پسند ہے تو آشف اسلامک پوسٹ کو سبسکرائب کریں. گھمنڈ نہیں تھا کہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی, ان کے نسب میں کوئی شک نہیں تھا, نبی کی بیٹی تھی. آپ کو بتاؤں امام جعفر صادق
آپ نے سنا نا لوگوں کو جنت بانٹتے تھے، لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا، اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں، فرماتے اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے عزیز، گھمنڈ کی کوئی اجازت نہیں، نہ دولت پر، نہ جوانی پہ، نہ عزت پہ، نہ علم پہ، نہ نسب پہ، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ گھمنڈ ہمیں کیا زیب دیتا ہے، ہماری تو ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا اویس قرنی ایک کچرے کی کنڈی پر چندی اٹھانے کے لیے گئے، پیون لگانے کے لیے، کتا بھونکنے لگا، کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھونک، تیرے نصیب کا تو لے، میرے نصیب کا مجھے لینے دے۔ اور رہی بات اے کتے رہی بات افضل کون ہے، تو یا میں، تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے دعا کروانے کے لیے حضور نے مولا علی اور فاروق اعظم کو بھیجا کہ میری امت کے لیے اس سے دعا کروا۔ حضور جس سے دعا کروائے وہ اویس کرنی کہتے ہیں کتے تو افضل ہے یا میں افضل ہے، فیصلہ آج نہیں ہوگا۔ اگر قیامت میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا گیا تو میں افضل ہوں، ورنہ تو مجھ سے افضل ہے۔ اگر میری مغفرت نہیں، اویس کرنے کی مغفرت نہیں، تو مجھ سے افضل ہوگا، اور میری مغفرت ہو گئی تو پھر میں تجھ سے۔ دیکھو نا کس بلا کی میں سے ایسا فلمیں دیکھ کر کے بے خبر ہو، شراب پی کر کے گھمنڈ میں ہو۔ اویس کرنی جس کی دعا کی برکت سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میری مغفرت ہو گئی، میں پل صراط سے سلامتی سے گزر گیا تو اے کتے تجھ سے افضل میں ہوں۔ اپنے حال پہ رحم کرو، آسان نہیں ہے دین مذہب، سب آسان سمجھ رکھا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دو کیا دیکھا جائے گا، گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے، تم کیا دیکھ لو گے، کیا دیکھ لیں گے ہم، کچھ نہیں۔ ہمارے کہنے پہ تو کارپوریٹر بھی نرم نہیں ہوتا، وہ قادر و قہار جبار جب اپنی عدالت کوئی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں عمل دیکھا جائے گا، ایمان کے بعد عمل۔ تو کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے مالک بن دینار، جہنم میں مت گر، نکل، آگے بڑھ، آگے بھاگ، ہو سکتا ہے تیرے بچنے کا انتظام ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہاں بچوں گا، تو کہا کچھ امانتیں مومنوں کی آگے ہے، آگے جا۔ جب میں آگے گیا تو میں نے ایک چاندی کا پہاڑ دیکھا جس کو تراش کر خراش کر بہت خوبصورت بنائی گئی تھی عمارت، اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس کے اندر گھسنا چاہا تو فرشتوں کی آواز آئی خوبصورت، اٹھاؤ پردے، اٹھاؤ پردے، وہ آ رہا ہے جس کی امانت اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت خوبصورت بچے تھے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمانوں کے بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، ہمیں یہ رکھا جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے یاد آئی، تو سامنے سونے کے پلنگ کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو پکار کے گئی ابا، اور میری گود میں آ گئی، میری گود میں آ کے بیٹھی۔ کہا ابا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ ابا آپ پلٹتے نہیں، ابا آپ پلٹ نہیں جاتے، شراب سے توبہ نہیں کر لیتے ابا، میرے اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتے؟ تو کہا بیٹی یہ کیا منظر ہے؟ کہا وہ جو اژدھا ہے نا، اژدھا وہ آپ کا برا عمل ہے، وہ بوڑھا تھا نا جو خوبصورت، وہ آپ کے نیک اعمال ہے، آپ پلٹ آئیے، اللہ آپ کو پلٹانا چاہتا ہے، پلٹ آئیے۔ کہا جیسی میری آنکھ کھلی میں تھر تھر کانپ رہا تھا، اسی شب برات میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنا کہا؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا، مقام ولایت بھی عطا کر۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹے، شب برات میں اپنے لیے بھی کچھ مانگ لینا، اور آپ کے اس خادم کے لیے جو آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی تمنا رکھتا ہے، میرے لیے بھی مانگ لینا۔ میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے، بس ایک چیز میرے لیے مانگ لینا، میرے لیے امین القادری کا خاتمہ مدینے میں بالخیر ہو جائے، اور 2 گز زمین میرے محبوب کے قدموں میں مل جائے، بس اتنا مانگ لینا، باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے۔ حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے، بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ ایک ہی تمنا ہے اب،
اور کوئی تمنا نہیں. اگر آپ کو بھی اس طرح کی نعت اور تقریر پسند ہے تو آشف اسلامک پوسٹ کو اور سبسکرائب ایمان کریں. پہ خاتمے کی کسی کی گارنٹی نہیں. ایک محدث جس کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، اس نے ایک عیسائی کو کہہ دیا، او کافر کے بچے چل ہٹ، اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھین لیا. یہ ہے، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ ہماری بگڑی بنائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جہاں جو غلطی اللہ معاف